नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान का एक बड़ा अहम मसला मईशत के हवाले से पिछले दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह से दिवालिया होने वाली, तबाह हाल, ज़बूं हाल, इस वक्त भी पूरी तरह से जो है वो IMF के शिकंजे में जकड़ी हुई मईशत, इस तबाही तक पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। आज का जो हमारा सवाल है वो बुनियादी सवाल यही है कि इस मईशत की तबाही के असबाब क्या हैं और इसका हल क्या है। इस हवाले से मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस मईशत की इस हाली तक पहुँचा कैसे। अगर हम बुनियादी तौर पर गौर करें तो मईशत जो है वो सेकंड स्टेज है और फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है, मुआशरत के बाद मईशत आती है। अल्लाह ताला ने इंसान को जब दुनिया में भेजा, आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा तो वहाँ अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में सूरह आराफ में जब हम इसको देखते हैं आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को, तो वहाँ अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानी मुआशरे की इब्तिदा के असूल जो है वो वहाँ पर बता दिए कि रोटी, कपड़ा और मकान के हवाले से कि जहाँ चाहें जो चाहें खाएं, लिबास के हवाले से, जीनत का लिबास, पर्दे का लिबास, तकवे का लिबास के हवाले से बात की और सुकून के साथ रहने की बात की, आपस में ताल्लुकात की बात की। तो ये सारी चीज़ें जब की तो ये यहाँ से ही मुआशरा तरतीब पाता है। यानी जब इंसान एक साथ रहते हैं, दो से ज़्यादा इंसान जब एक साथ रहते हैं तो उनकी ख्वाहिशात, ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर फिर वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं। वही ताल्लुकात, वही चीज़ जो है वो मुआशरा कहलाती है। और जब मुआशरा तरतीब पाता है, जब ज़्यादा लोग रहना शुरू करते हैं तो फिर वो अपनी ज़रूरियात के लिए लेन देन करते हैं। लेन देन के मुख्तलिफ जो है वो ज़राए वक्त के गुज़रने के साथ साथ वो तरतीब पाते भी रहे और उनमें इर्तिका भी होता रहा। फिर उसको जो है वो हमने मईशत का नाम दे दिया। तो इस तरह से मुआशरा और फिर मईशत। अब सबसे पहले जो है वो मुआशरा अगर सही होगा तो मईशत सही होगी, यानी एक्शन सही होगा तो रिएक्शन भी सही होगा। जब एक्शन ख़राब होगा तो उसका रिएक्शन भी ख़राब होगा। ये एक बुनियादी असूल जो है वो हमें समझ लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में भी जो है सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला ने इसी एक्शन और रिएक्शन के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया कि वमन आराज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, यानी जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ लेगा तो उसकी मईशत जो है वो तंग हो जाएगी। यानी एक्शन क्या है कि ज़िक्र से मुंह मोड़ लेना और रिएक्शन क्या है, मईशत का तंग हो जाना। ज़िक्र क्या है, हमने मुआशरे की बात की तो मुआशरे में अच्छी चीज़ें होती हैं और बुरी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। जब मुआशरा पूरे का पूरा बुराई पर जो है वो इज्तिमा कर ले, बुराई पर जमा हो जाए, अक्सरियत जो है वो गलत कामों को करना शुरू कर दे। गलत काम मतलब हम जैसे कहते हैं गुनाह के काम, तो वो गुनाह के काम कौन से हैं? हम तो ये समझते हैं गुनाह से एकदम हमारा तस्वुर जो है वो ये आ जाता है कि जिना करना, शराब पीना, सूद खाना, सूअर खाना, ये गुनाह के काम है और इनके बदले में जहन्नुम मिल जाएगी। ये तो हैं गुनाह के काम, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आज हमने गुनाह समझना ही छोड़ दिए। मसलन चोरी करना, बिजली की चोरी, लाइट की चोरी, अपने जो है वो ड्यूटी से टाइम की चोरी कर देना, वहाँ ना पहुँचना, रिश्वत लेना, उसको मुख्तलिफ नाम दे दिए हमने, तोहफे का नाम दे दिया, उसके जो है वो बाज़-औक़ात तो यहाँ तक मामला पहुँच गया है कि लोग कहते हैं कि ये तो फजल रब्बी है, यानी रिश्वत ले रहे हैं उसको भी फजल रब्बी कहना शुरू कर दी। ठीक, इसके अलावा चोरी कर देना, बेईमानी करना, धोखा देना, दूध 1 किलो दूध के पैसे लिए आधा किलो दूध, आधा किलो पानी डाल दिया, पाउडर वाला दूध, मिलावट कर दी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर दी। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये वो गलत काम है जिनको गुनाह कहा गया। और फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जब ये काम होंगे गलत काम तो फिर नतीजा क्या होगा, मईशत तंग हो जाएगी। तो आज हमारे मुआशरे में ये गलत काम जो है वो होते चले जा रहे हैं, उस पर जो है वो हमारा मज़ीद अमल बढ़ता चला जा रहा है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे मईशत तंग होती चली जा रही है। इसको मैं और मिसाल देकर आपके सामने रखता हूँ कि आप यूरोप में देख लें, जापान की मिसाल हमारे सामने। हम जापान को देखते हैं, जापानी चीज़ें हम देखते हैं
تو ہمیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دم ایکوریٹ ملتی ہیں. آپ جاپانی گاڑی دیکھیں اور پاکستانی گاڑی دیکھ لیں, جاپانی الیکٹریکل آئٹم دیکھیں, پاکستانی آئٹم دیکھ لیں, تو آپ کے سامنے اس کا موازنہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ وہ چیزیں کتنی پائیدار بھی ہیں, پوری بھی ہیں, کوالٹی میں بھی, کوانٹیٹی میں بھی. آپ یونیلیور کی چیزیں دیکھیں, نیسلے کی چیزیں دیکھیں, تو آپ کو پیکنگ میں کوالٹی بھی کوانٹیٹی دونوں ملے گی. اس کے مقابلے میں ہماری اپنی چیزیں دیکھیں, نہ کوالٹی پوری ہوگی نہ کوانٹیٹی پوری ہوگی, اور اگر ہم کمپلین کریں گے تو مالکان لڑنا شروع کر دیں گے. یعنی جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی وہ کام ہم نے کرنا شروع کر دیے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ معیشت تنگ ہونا شروع ہو گئی. یعنی معیشت کی تنگی کا مطلب کیا ہے؟ معیشت کی تباہی, معیشت کی بربادی. آج آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں. آئی ایم ایف کا لون مل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا معیشت صحیح ہو جائے گی؟ کیا معاملات صحیح ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے روزگار, معاملات, یہ مہنگائی, یہ زندگی آسان ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر جو ہے وہ 2 سال کے بعد ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑے گا, جو پچھلے 40 سالوں سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے. آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیں تو ہر 3 سال کے بعد ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیے, ہر 3 سال کے بعد, چاہے وہ سویلین گورنمنٹ ہو یا جو ہے وہ آرمی کی گورنمنٹ ہو, چاہے جمہوریت ہو یا آمریت ہو, لیکن ہم نے ہر 3 سال کے بعد قرضہ لیا ہے. کیوں قرضہ لیا ہے؟ کہ ہم نے بنیاد کو صحیح نہیں کیا, ہم نے معاشرے کو صحیح کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, جس کی وجہ سے جس پر جو ہے وہ معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے. ہم نے بچوں کو سکھانا ہی شروع کر دیا کہ تم نے تعلیم صرف اس لیے لینی ہے کہ کمائی کر سکو, پیسے حاصل کر سکو, بس. اب اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ پیسے کمانا. اب وہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ کہ پیسے کمانا ہے. اب وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے, لیبارٹری سے جو ہے وہ کمیشن پر بات کر لیتا ہے, اسٹور سے, کمپنی والوں سے, سب سے اس نے کمیشن پہ بات کر لی. انجینئر بھی یہی کرتا ہے, وہ 10% رشوت دیتا ہے, ٹھیکہ خود لے لیتا ہے. 20% رشوت دیتا ہے انجینئر کو, اور اپنے جو پل ہے, روڈ ہے, اس کو اپروو کروا لیتے ہیں. نوکری لینے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پیسے کمانا, بائی ہک اور بائی کروک. ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے, ہم وہاں سے 2 گھنٹے لیٹ پہنچتے ہیں. جی بچوں کو چھوڑ کے آنا تھا, ابھی بچوں کو چھوڑنا ہے تو پھر ڈیوٹی کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی ہر وہ ناجائز کام, ہر وہ حرام کام, ہر وہ گناہ کا کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر معیشت تو تنگ ہوگی. آپ کسی کاریگر کو بلا لیں, مزدور کو بلا لیں, اس کو کہیں یہ کام کریں, وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں, شام کو آئیں گے تو وہ اس کو جو 100% کام کرنا چاہیے تھا وہ اس کا 50% بھی نہیں کرتا. تو پھر ہم رونا روتے ہیں کہ معیشت تنگ ہو گئی. تو میرے خیال میں جو معیشت کی تباہی, جو پاکستان کی تباہی کے جو اسباب ہیں, وہ ہمارے معاشرے میں گرتی ہوئی یہ اصول ہیں. معاشرے کی تباہی جو ہے وہ اصل میں معیشت کی تباہی ہے. تو ہمیں معاشرے کو پہلے سدھارنا ہوگا, ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی, ہمیں قانون کے مطابق چلنا ہوگا. آج روڈ پر دیکھیں سارے رانگ چل رہے ہوتے ہیں, موبائل چلا رہے ہوتے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, موبائل بھی چلا رہے ہیں. ایسی کون سی تباہی آ رہی ہے, کون سی ان کو جلدی ہو رہی ہے؟ کھڑے ہو کے بات کر لیں. نہیں, آپ کسی کو روکنا سمجھانا چاہیں گے, وہ آگے سے لڑ پڑے گا. ہم روڈ پہ چلتے ہیں تو یعنی 1 کلومیٹر میں 10 سے 20 لوگ جو ہے وہ رانگ آتے ہوئے مل جاتے ہیں, غلط طریقے سے ڈرائیونگ کر رہے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے جب بھی اصول کو توڑا ہے, قانون کو توڑا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معیشت کی تنگی, یعنی زندگی انسان کی تنگ ہو جاتی ہے. جیسے آج ہمارے پاکستان میں زندگی تنگ ہوئی ہے. آئے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, روزانہ کے نئے ریٹ, نئی چیزیں, نئے معاملات, نئی پریشانیاں کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں. آج 27 فروری کو ہڑتال کا اعلان کر دیا. اس ہڑتال کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے کاروبار نہیں ہے, پہلے ہی پیسے نہیں ہے, وہ ہڑتال کے نتیجے میں اور اپنا نقصان کر لیا. یعنی ہم نے یہ سوچنا سمجھنے چھوڑ دیا ہے کہ یہ نقصان کس کا ہوگا. تو یہ سارے اسباب ہیں, اگر ہم ان پر قابو پا لیں تو ہم معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ان پر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ اس کے چند اصول جو ہیں, وہ چند پوائنٹس جو میرے سامنے تھے, سوچا کہ آپ سے شیئر کر دوں. کہ سب سے اہم پوائنٹ میں آخر میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. تو اس سے پہلے جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا بڑا فقدان ہے. والدین کو, اساتذہ کرام کو اس چیز پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. جنگی ماحول بنا کر آپ سمجھ لیں کہ
وہ کہتے ہیں نا کہ فوری طور پر اس پر جو ہے وہ تربیت کا جو ہے وہ عنصر لازمی پیدا کریں اپنے اندر، اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں، کہ بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں. تربیت مطلب کہ ان کو اٹھنا بیٹھنا، ان کو سوچنا سمجھنا سکھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ روڈ پر کس طرح سے چلنا ہے، دوسروں سے بات کس طرح سے کرنی ہے. ان کے دل میں جو پیسے کی محبت جو پیدا کر دی ہے اس کو ختم کریں. ان کے دلوں میں انسانیت کی محبت، قانون کی محبت، اسلام کی محبت، رول آف لا کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں پیدا کریں. نمبر 2 کہ حرام کاموں سے، غلط کاموں سے بچنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی تلقین کریں. غلط کام کون سے ہیں؟ گھر سے اس کی ابتدا کریں کہ گھر سے جو کنڈے لگائے ہوئے ہیں، چوری کے کنڈے لگائے ہوئے ہیں، بجلی کے میٹر میں حرام پائیاں کی ہوئی ہیں، وہ ساری بند کریں. دودھ میں جو پانی ملا کر بیچتے ہیں وہ بند کریں. بے ایمانی کے جتنے کام ہیں وہ بند کریں. ڈیوٹیز پوری دینا شروع کر دیں. وہ 3 بجتے ہیں اور 2 بجتے ہیں اور بچوں کو لینے کا بہانہ کر کے آفس سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہے وہ چھوڑیں اور جو بنیادی کام ہے اس کو کریں جس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں. اگر کسی کا پڑھانے کا کام ہے تو وہ پڑھائے، بجائے اس کے کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں جا کر بیٹھ جائے. اس کا پڑھانے کا کام ہے، وہ پڑھانے کی تنخواہ لے رہا ہے تو اس کو پڑھانا چاہیے وہاں پر. جس کا جو کام ہے وہ اس کو وہ کرے. ادروائز یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کام کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں اگر وہ کام نہیں کریں گے تو یہ پھر ہماری آمدنی بھی جو ہے وہ بہت شک ہے کہ کہیں حرام کی آمدنی میں نہ ہو جائے. اس کے علاوہ سیاسی بیداری پیدا کریں، شعور پیدا کریں، لوگوں کو خود بھی یہ سمجھیں. صرف یہ نہیں کہ ایک ٹی وی چینل ایک پارٹی کا دیکھا اور صرف اس کی جو ہے وہ حمایت کرنا شروع کر دیں. ایسے نہیں، آپ تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دیکھیں، حالات کو دیکھیں. پچھلے 40 سال سے ہمارے اوپر 2 پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں، تو اب پاکستان کے حالات بہتر ہوئے یا اور جو ہے وہ ہم زوال پذیر ہوئے ہیں؟ ذرا اس کو سوچنے کی کوشش کریں. ذرا خبریں سننے کے بعد یہ تجزیہ کرنا شروع کریں کہ آج ہوا کیا، یہ خبریں کیا بیان کر رہی ہیں، یا آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ کیا انہوں نے کہا ہے اور اس کے پیچھے ان کا پس پردہ کیا عزائم ہے. تو یہ سیاسی بیداری جب ہوگی اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اور پھر ایک اور جو بڑا اہم برائی ہمارے اندر پیدا ہوگی کہ انفرادی فوائد. ہمارے گلی کی جو ہے وہ سڑک بن گئی تو ہم نے جو ہے وہ پارٹی کو، کسی ایک پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ دینا شروع کر دیے. میرے بچے کو نوکری مل گئی اور میں نے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ممبر کو جو ہے وہ ووٹ دینا شروع کر دیے، اس کی حمایت کا اعلان کر دیا، جبکہ یہ نہیں دیکھا کہ اس نے پورے ملک کے ساتھ کیا کیا. پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس میں ایک وزیر مملکت ہمارے جو ہیں انہوں نے اس کو، میں تو کہتا ہوں کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اس نے واضح کر دیا کہ 2 پاکستان ہیں، ایک ان کا پاکستان ہے، ایک ہمارا غریبوں کا پاکستان ہے. وہ حکومت کرنے والے لوگ ہیں، ہم محکوم لوگ ہیں. وہ عیاشیاں کرنے والے لوگ ہیں، وہ فائدے اٹھانے والے لوگ ہیں، ہم نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. ہمارے پیسوں سے، ہماری محنت سے وہ دوسرے پاکستان کے لوگ عیاشیاں کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں، وہ سارے کام جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے کرتے ہیں اور ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں اور ہمارے اوپر ہی جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. آپ نے سیاستدانوں کے بیانات سنے ہوں گے. وہ ہمارے ایک سندھ کے سیاستدان نے تو یہاں تک کہا کہ ہم تمہارے ووٹ پر تو پیشاب بھی نہیں کرتے، تمہاری حیثیت کیا ہے. عام لوگوں کو، غریب لوگوں کو نجی جیلوں میں بند کیا ہوا. پچھلے دنوں کوئٹہ کا، بلوچستان کا جو واقعہ ہمارے سامنے ہوا، ان کے جو نمبر 1 پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے عیاشیاں دیکھ لیں، کروڑوں روپے، اربوں روپے ان کے بینک اکاؤنٹس میں، وہ بھی باہر. ہمارے پیسے یہاں سے لوٹ کر باہر لے گئے اور پھر ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دی. اس مہنگائی سے، ان حالات سے ان کو کوئی فکر نہیں پڑتی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو کل کو بیگ اٹھائیں گے اور باہر چلے جائیں گے، بس کپڑے بھی نہیں اٹھائیں گے کیونکہ وہاں بہت ہے ان کے پاس. تو بہرحال یہ سیاسی بیداری پیدا کریں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کون کون ہمارے ساتھ ہاتھ کر گیا ہے، کس کس نے ہمیں ٹوپی پہنا دی. اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ساری رات جو ہے وہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، فلموں پہ، سوشل میڈیا پہ، ہوٹلوں پہ گزارتے ہیں، ان کو کسی بامقصد کام پر لگائیں
اور نہیں تو कम से कम उनको मुताले का शौक़ जो है वो पैदा करने की कोशिश करें, कोई पॉजिटिव एक्टिविटी में, किसी काम में उनको लगा दें। तो ये सारी काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुआशरे में जब कुछ बेहतरी आएगी तो मईशत खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और एक जो बड़ा अहम काम जो मैंने पहले कहा वो क्या है कि तौबा करना। तौबा किसको कहते हैं कि बुराई को, गलत काम को रोक देना, उससे हट जाना और फिर जो माजी में जो काम हो चुके हैं, जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं, उसके बारे में अल्लाह से जो है वो माफ़ी तलब करना, उसकी तलाफ़ी करना। तौबा ये नहीं है कि अस्तगफिरुल्लाह करते रहे और फिर दुकान पर जो है वो वही दूध, पानी वाला दूध बेचना शुरू कर दिया। घर में ऐसे ही चल रहा है, वो डायरेक्ट कुंडे की लाइट पर और अस्तगफिरुल्लाह, मसल्ला भी बिछा हुआ है, पानी भी, वज़ू भी, रोज़े भी, सब, और ऐसी क्या है, कुंडे की लाइट पर चल रहा है। तो क्या उससे बेहतरी आएगी? कुछ नहीं आएगी। वही ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, बेईमानी करके, लोगों को तंग कर कर वो पैसों से जो है ना वो हज और उम्रा करने चले गए। तो ऐसा नहीं है। तौबा किसको कहते हैं? तौबा का मतलब यह है कि जब गलत काम को छोड़ देंगे, फिर जो गलतियां हो चुकी हैं वो माजी का हिस्सा बनेंगी, फिर उसके ऊपर तौबा की जाएगी। और ये तौबा जो है वो हमें इनफरादी भी और इज्तिमाई भी करनी होगी, तभी जो है वो जाकर मुआशरे में बेहतरी होगी। और फिर जो है वो मुआशरे में बेहतरी होगी तो फिर इंशाअल्लाह मईशत भी बेहतरी की तरफ आ जाएगी। वरना IMF से लोन ले लें, इमदाद ले लें, कभी किसी मुल्क की जंग हुई और वहाँ से हमने हिस्सा लेकर कुछ डॉलर ले लिए, तो इससे कभी बेहतरी नहीं आएगी, मज़ीद तबाही आती चली जाएगी, जो कि हम पिछले सालों में देख रहे हैं, हो रही है और आइंदा होती रहेगी जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में भी वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद कोशिश नहीं करते, खुद नहीं अपने आप को बदलते। तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलने का मतलब क्या है कि हमें मुआशरत सही करनी है। जब मुआशरत सही होगी तो मईशत खुद ही सही हो जाएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा, हराम कामों से बचने की दुआ भी कीजिएगा, कोशिश भी कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।